وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اہلا وسہلا مرحبا. ویلکم بیک ایوری ون. کیا حال ہے آپ سب کے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم بارک. الحمدللہ. کیسی گزری آپ لوگوں کی چھٹیاں؟ جی اللہ کا بہت شکر الحمدللہ. سب کی چھٹیاں اچھی گزری ہیں ماشاءاللہ. بریک کا ایک فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ انسان تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہے نا، تازہ دم ہو جاتا ہے، اپنے کاموں کو مینج کرنے میں تھوڑا سا زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے. جو ایک اوور ویلمنگ فیلنگ آ رہی ہوتی ہے نا، اس سے تھوڑی سی نجات مل جاتی ہے. اوور ویلم ہو نہیں رہے ہوتے، بس ہمیں فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. پڑھائی اچھی جا رہی ہے آپ سب کی؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. سب نے گریجویشن سنی تھی. آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ سے. آپ لوگوں کا کورس بھی گریجویٹ ہوا تھا سورہ البقرہ کا. ماشاءاللہ اللہم بارک. الحمدللہ. خوشی ہوتی ہے نا اپنا نام سن کے. ماشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن بھی اسی طرح آواز دیں اور ہمارا نام لیا جائے اور جنت کے درجے چڑھنے کے لیے ہمیں کہا جائے اقرأ ورتل القرآن ترتیلا والی بات آ جاتی ہے نا کہ اقرأ، اور پھر اس کے بعد حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے جو وہاں پر بھی پڑھنے والے ہوں. دنیا میں تو ہم پڑھ لیتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، حفظ بھی کر لیتے ہیں، گریجویٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اصل میں تو آپ دیکھیں کہ اصل میں وہی حفظ ہے جو ہمارے عمل میں ہے. اتنا ہی یاد ہے ہمیں بس نا جو ہمارے عمل میں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر کامیابی عطا فرمائے. آمین. اور انشاءاللہ اگر ہم دنیا میں کوشش کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے، تو وہاں پر بھی ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کامیاب کریں گے. انشاءاللہ ہم لوگ دعاؤں کے ساتھ آغاز کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سقیمۃ قلبی. آمین. انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرن. انشاءاللہ I will be taking the control. بسم اللہ. آپ سب نے سبق کیسا سنا ہے؟ اچھا سبق سنایا آپ سب نے؟ اچھا سبق سنایا آپ سب نے؟ ماشاءاللہ. مشکل تو نہیں ہوئی تھی آپ لوگوں کو سبق سنانے میں؟ الحمدللہ. کوئی بات نہیں. جب چھٹیوں کے بعد انسان آتا ہے نا تو تھوڑا سا کبھی کبھی ہمیں ہیسیٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، تھوڑا سا نروس بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ
एक दो दिन आपके लगते हैं, फिर आप वापस रूटीन में आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं कि आपको आपके सामने क्या नजर आ रहा है? व्हाट डू यू सी इन दिस इमेज? बिल्कुल ट्री, सिर्फ आपने तस्वीर में देखना है, ठीक है? ह्यूज ट्री जी। और इस ट्री में क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं आपको? ट्री एंड अर्थ, स्काई शोइंग कहीं कहीं बीच में, बिल्कुल। और क्या नजर आ रहा है? लीव्स, शेड्स, ब्रांचेस। अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रांचेस ओवरग्रोन, ब्रांचेस को आपने देखा है कितनी मजबूत है? ऑल ट्री, थिक स्टेम, बिल्कुल। डीप रूटेड, एक्सीलेंट, माशाल्लाह, गुड ऑब्जर्वेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये देखें कि वो सारी साइडों पे जा रहे हैं ना, इतनी उसकी मोटी मोटी ब्रांचेस हैं, उसके बावजूद वो सब जगह पे फैली हुई हैं जी। प्रिटी ओल्ड जी, घना सायादार दरख्त, बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये भी नोट कर रहे हैं कि उसकी जो शाखें हैं वो मोटी होने के बावजूद जमीन पर भी हैं, कितनी मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद वो जमीन पर लग रही हैं, राइट? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह। और बहुत ही खूबसूरत मुझे इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह का कॉल जो था मुझे बहुत ही पसंद आया था, और मैं इसको पढ़ रही थी, फिर सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने मौका दिया अब आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो अत-तौहीदु नईमुद दुनिया वल आखिरह, इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि इखलास और तौहीद दिल के दरख्त हैं, यानी उनकी जड़ और नुमाइश जो है वो दिल के अंदर है, और उसकी शाखें इंसान के आमाल हैं, और दुनिया में उसके जो फल हैं, यानी कि तौहीद और इखलास के जो फल हैं वो तैयब जिंदगी को पा लेना है, और आखिरत में उसके फल हमेशा रहने वाली नेमतें और बागात हैं। जैसा कि बेशक जन्नत की नेमतें ना ख़त्म होने वाली हैं और ना रोकी जाने वाली हैं, इसी तरह दुनिया में भी इखलास और तौहीद के समरात जारी रहते हैं। सुभान अल्लाह। कुरान की आयत आती है ना, ला मक़तूअतिन वला ममनूअह, उसकी नेमतें, उसकी, और जन्नत के बारे में क्या पढ़ते हैं? खालिदीन फीहा, राइट? तो अत-तौहीदु नईमुद दुनिया वल आखिरह, असल में यही जड़ है ना हर चीज की। फिर इसके बाद इन्होंने बड़ा जबरदस्त एनालिसिस किया है कि दूसरी जो चीज इंसान के अंदर होती है वो क्या होता है। दिल में क्या क्या चीजें होती हैं? इखलास होती है, इखलास होता है, तौहीद होती है, और फिर उसके बाद आगे उसकी ब्रांचेज है ना। शिर्क और किज़्ब और रिया भी दिल के दरख्त हैं। अल्लाह ताला ने हमें एक ही दिल दिया है ना, मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, सूरतुल अहज़ाब में आता है ना कि अल्लाह ताला ने तुम में से किसी को भी दो दिल नहीं दिए हैं, एक ही है, एक ही दिल दिया है। और शिर्क और किज़्ब और रिया भी दिल के दरख्त हैं, और दुनिया में उसका समरा खौफ, हम व गम और सीने की घुटन व तंगी और दिल के अंधेरों की शक्ल में मिलता है, और आखिरत में उसकी खेती ज़क़ूम और हमेशा रहने वाले अजाब की सूरत में होगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस चीज़ से बचाए। तो इससे हमें क्या सीखने की बात मिलती है? क्या पता चलता है कि असल में अगर हम दुनिया में भी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तैयब ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, और आखिरत में भी हम अल्लाह ताला की नेमतों को पाना चाहते हैं, हमेशा की जन्नतों को पाना चाहते हैं, तो फिर अपने दिल में क्या पैदा करने की ज़रूरत है? क्या हमें अपने दिल में मुसलसल ग्रो करने की ज़रूरत है? क्योंकि इन्होंने ये जो मिसाल दी है ना, ये बहुत ही खूबसूरत मिसाल है। दरख्त जो होता है ना, वो कोई स्टिल चीज़ नहीं है ना, जानदार चीज़ है। तो इखलास और तौहीद भी जानदार चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स हैं हमारे दिल में, हमारे दिल को ग्रो करने वाली चीज़ें हैं, ईमान में, अल्लाह की मोहब्बत में, हमारे नेक आमाल में, राइट? कितना खूबसूरत ये इन्होंने कंपैरिजन किया, और कितनी ज़बरदस्त तरीके से बात भी समझ में आती है ना। वरना हम इन चीज़ों को, सिफात तो ये हैं, इखलास जो है, अत-तौहीद, अल्लाह ताला की हमारे दिलों में होना, ये एक करैक्टरिस्टिक्स तो है, ये हमें ज़रूरत तो है हमारे किरदार को बिल्ड करने की, अखलाक को बिल्ड करने की, नेकी की जड़ है।
لیکن یہ بھی living things ہیں, grow ہوتی ہیں, کم یا زیادہ ہوتی ہیں. تو what should be the root of our actions? لا الہ الا اللہ. ہمارے ہر کام, ہماری ہر چیز کی جو جڑ ہے وہ لا الہ الا اللہ سے ہی شروع ہونی چاہیے اور وہیں پہ ختم ہونی چاہیے. ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہی اخلاص ہونا چاہیے. اور جب ہم کوئی کام کریں, جب ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ, تو ویسے تو یہ صرف ایک ہمارا کلمہ بھی ہے اور افضل الذکر میں بھی آتا ہے, اور لا الہ الا اللہ کے کہنے کے فائدے بھی بہت ہیں. اس کے پڑھنے سے دل میں اخلاص بہت مضبوط ہوتا ہے. اگر آپ اس کو نوٹ کریں نا, اور اگر مجھے امید ہے کہ آپ سب کے روز کے اذکار میں یہ چیز شامل ہے, اگر نہیں ہے تو اس کو کر لیں. بہت ہی خوبصورت تسبیح ہے, اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو اس سے آپ کی نا جسے کہتے ہیں فلٹر ہوتی رہتی ہیں چیزیں, روز بروز آپ کے اندر کی صفائی ہوتی رہتی ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان چلتی رہتی ہے, فوکس نہیں اتنا ہوتا, لیکن کبھی پڑھتے پڑھتے بیچ میں ایک دم سے فوکس ہو جاتا ہے نا, تو انسان واقعی میں اندر تک آپ کے سکون اتر جاتا ہے, اور اندر تک آپ کی جو کہتے ہیں نا چیزیں فلٹر ہو جاتی ہیں کہ لا الہ الا اللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا فائدہ ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھنے کا؟ ہم لوگ جنت کی بات کر رہے تھے نا, کیا فائدے ہیں لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے؟ ہاں جی, ریوائول آف ایمان تو ہوتا ہے, بالکل الحمدللہ, بالکل. یقین اسٹرانگ ہوتا ہے, اینی کاؤنٹ, کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, جتنا مرضی آپ پڑھنا چاہیں. فار ایور, جی, توکل, بالکل. ہیوی ان اسکیلز, ٹھیک ہے, میزان میں بھاری کلمات ہیں, غم دور ہوتا ہے, جنت ملتی ہے. شاباش سسٹر تسنیم. آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ جس کا آخری کلمہ جو ہے مرتے وقت لا الہ الا اللہ ہوگا, تو اس کو کیا ہوگا؟ جنت میں داخل ہو جائے گا وہ, رائٹ. اٹ ول بی کاز آف مغفرہ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے سے نا, الحمدللہ. اس سے غم اور تکلیف دور ہوتی ہے. اگر کبھی انسان کو ڈپریشن ہو رہا ہو, پریشانی ہو رہی ہو, اور ویسے بھی جیسے نیت کے اخلاص کے لیے بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ استاذہ نے ایک دفعہ بتایا تھا غم کے علاج میں کہ لا الہ الا اللہ, اگر آپ اس کو پڑھتے جائیں تو جتنا زیادہ آپ اس کو پڑھتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے دل کے اندر سے وہ غم, وہ تنگی, وہ گھٹن, وہ دکھ جو ہے وہ دور ہونے لگتا ہے. تو ضرور اس کو اپنے عمل کا حصہ بنائیں. اب دوبارہ اس امیج کو دیکھیں, لا الہ الا اللہ کی روشنی میں, اخلاص اور توحید کی روشنی میں اس کو دیکھیں. اب دیکھیں کہ یہ کیا ہے, پوائنٹ آؤٹ کریں. اب میں پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں, آپ لوگ لکھیں واٹ از دس, یہ کیا ہے؟ شجرہ طیبہ, یہ جو ٹرنک ہے یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ ہے. یہ سٹیم جو ہے یہ ہماری جڑ ہے نا, یہ لا الہ الا اللہ ہے. اور ان سے یہ سارے کے سارے اعمال ہیں, یہ جو موٹی موٹی برانچز آپ کو نظر آ رہی نا, امیجن کرتے جائیں, یہ سارے ہمارے اعمال ہیں. اور جو لا الہ الا اللہ کی بیس پہ ہوتے ہیں نا اعمال, وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں, استقامت والے ہوتے ہیں. ان کا اجر جو ہے نا وہ فار ایور ہوتا ہے, اور وہ فار ایور گرین ہوتے ہیں, اور وہ اوپر بھی جاتے ہیں, اور وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بھی ہوتے ہیں. جیسے یہ سایہ ہے, وہ پھیلنے والے ہوتے ہیں, وہ رکنے والے نہیں ہوتے, صدقہ جاریہ ہوتے ہیں. امیجن کر رہے ہیں آپ سب لوگ ساتھ میں؟ جی بالکل. میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں اس تصویر کو اچھی طرح سے گاڑ لیں, اور اس میں یہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی بات کی ہے نا, اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. اینڈ دین آپ دیکھیں کہ جتنے زیادہ مضبوط اور استقامت والے اور پھیلے ہوئے اور صدقہ جاریہ والے فار ایور گرین اعمال ہوتے ہیں, اتنی زیادہ اس کے اندر عاجزی بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. میں اس کو دیکھ رہی تھی نا تو مجھے اتنی زبردست فیلنگ آ رہی تھی کہ ایک انسان کو اور ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے نا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, یہ انسان کی مین میڈ تھنگ نہیں ہے. اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے کیسی عاجز ہے نا, اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اتنا. اور میں اس کو یہ دیکھ کے یہ بھی حیران ہو رہی تھی کہ اگر ہم میں سے کوئی ایک انسان بھی چاہے تو اس کی ہلکی سی جو چھوٹی سی بھی برانچ ہوگی نا, اس کو اٹھا بھی نہیں سکتا نا, اس کو موو بھی نہیں کر سکتا, وہ اتنا اسٹرانگ ہے. جی وہی جھکی ہوئی ہیں.
جو زیادہ اسٹرانگ ہیں وہی جھکی ہوئی ہیں اور وہی پھیلی بھی ہوئی ہیں اور وہ اور جڑ کو مضبوط کر رہی ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کو اپنے لیے خالص کرے. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اور اللہ ہماری نیتوں کو خالص کرے، ہمارے اعمال کو خالص کرے، ہم سے قبول فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہم سے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے درگزر کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ کاموں پر، نیکی پر استقامت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ آپ سب کی پارٹیسپیشن کا. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اپنے لیسن کی طرف آتے ہیں ہم لوگ. ہمارا جو اس ویک کا ٹارگٹ ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ہماری جو اس ویک کی آیات ہیں آیا نمبر 172 سے لے کے 179. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہم بارک. الحمدللہ دیکھ کر اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سے بہت سفر تھوڑا ہے آپ کا سورہ آل عمران کا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آخر دم تک استقامت دے اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ اس کو مکمل کریں اور آگے بھی اپنے سفر کو جاری رکھیں. قرآن کا جو سفر شروع ہو جاتا ہے نا، جب کوئی ایک نیکی انسان شروع کر لیتا ہے نا تو اس کو کبھی بھی ختم نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے اسے. جی بالکل، اونلی 4 پیجز. اور آخر کی جو کچھ آیات ہیں تقریباً آپ کی دیکھیں، جو کب پڑھتے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد میں پڑھتے تھے نا، تو وہ حصہ کچھ نہ کچھ یاد بھی ہوتا ہے اس میں. ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت دعائیں بھی ہیں الحمدللہ. تو اب تو بہت ہی آسان ہے آپ لوگوں کا سبق ماشاءاللہ. الحمدللہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں دیکھ کے آپ لوگ. مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنا حصہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد کروا دیا. الزہراوین الحمدللہ رب العالمین. اور کبھی نہیں انسان سوچتا نا کہ کبھی میں بھی ایسا ہوں گا کہ قرآن کا کچھ حصہ یاد کر سکوں گا. کبھی نہیں ہم نے سوچا ہوتا نا ان چیزوں کو. اور کتنا اللہ کا فضل ہے کہ ایک نیکی کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری. کہاں ہم نے شاید پتہ نہیں قرآن کی تلاوت صحیح کرنے سے شروع کیا ہوگا، پھر اللہ نے ہمیں تعلیم القرآن کی توفیق دے دی، پھر کسی نے حدیث کیا، کسی نے روح البیان کیا، کسی نے شارٹ کورسز کیے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کا ہمارے دل میں شوق پیدا کر دیا کہ ہم اس کو یاد بھی کریں. سبحان اللہ، what a beautiful beautiful journey and what a amazing journey. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ ہمیشہ استقامت دے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے عمل کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے قرآن کے ساتھ جڑے رہیں نا. اپنے نیکی کے جو جہاں سے ہمیں غذا ملتی ہے، وہ جو ٹرنک ہم نے دیکھا ہے، وہ جو سٹیم ہم نے دیکھا ہے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے. لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے کے لیے قرآن سے جڑے رہنا بہت ضروری ہے. الحمدللہ اللہ ہمیں ہمیشہ اس کا ساتھ عطا فرمائے. بہترین استادوں کی رہنمائی میں، بہترین ساتھیوں کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اپنے اس سفر کو جاری رکھنے کی. انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرتے ہیں. سوری جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تحسین ہوگی آپ لوگوں کی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اپنی آج کے لیسن کو یاد کریں گے جو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے کلاس میں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 172 کو دیکھیے گا. الذین استجابوا للہ والرسول. الذین استجابوا، مد کا خیال رکھیے گا. للہ آپ کا لام جلالہ لائٹ ہوگا. والرسول من بعد اقلاب ما اصابہم، آپ کا یہاں پہ مد منفصل ہے، 4 حرکت ہے. اصابہم القرح، آخر میں ہا کو مارک کر لیجئے. اچھے انداز سے آپ نے اس کو القرح. للذین احسنوا، تمام مدود کا خیال رکھیے گا، انڈر لائن کرتے جائیے. آپ سب لوگوں کو ماشاءاللہ سے پتہ ہے مد اصلی کا بھی مدلین کا بھی، بس انڈر لائن کر لیجیے اپنے لیے. احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. استغفر اللہ.
اس کے بعد دیکھیے الذین قال لهم الناس، غنہ کا خیال رکھیے، ان الناس ٹائمنگ کا خیال رکھیے، قد جمعوا دال پہ کلکلہ ہے، جمعوا لکم فخشوہم، مد لین ہے آپ کا یہاں پہ، اس کو فخشو نہیں پڑھنا، فخشوہم فزادہم ایمانا، ایمانا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سبحان اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ آیت نمبر 174 فانقلبوا، اخفا ہے، مد اصلی بنعمت من اللہ، ادغام بغنہ، لام جلالہ فل ماؤتھ، وفضل لم، فضل لم، یہاں پہ نیزل ساؤنڈ نہیں ہوگا اور نہ ہی آپ نے میم پہ کلکلا کرنا ہے، یمسسہم، یمسسہم نہیں، ٹھیک ہے، سوء مد متصل 4 حرکت، پھر اس کے بعد آپ کا ادغام ہے، یہاں پہ بیچ میں رکیے گا نہیں، واتبعوا رضوان اللہ، نون کو لائٹ رکھیے گا، ٹھیک ہے، واللہ ذو فضل عظیم، انما ذالکم الشیطان، ذالکم الشیطان، مدلین کا خیال رکھیے گا، طا کے مخرج کا خیال رکھیے گا، یخوف، یخوف، اب یہاں پہ واو اور فا چونکہ مخرج دونوں کا سملر ہے تو کوشش کریں اس کو بڑی اچھی طرح سے فوکس کر کے ادا کیجیے گا، ٹھیک ہے، ورنہ اس میں جو غلطی ہوتی ہے نا وہ واو فا بن جاتا ہے اور فا کو واو کا ساؤنڈ دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یخوف، خوف اولیاء، ٹھیک ہے، اگر کنٹینیو کریں گے تو پھر آپ کا مدسلی ہے وہاں پہ، فلا تخافوہم، مدرسی کا خیال رکھے گا، وخافونی ان کنتم، خافونی جو ہے وہ صرف سنگل کاؤنٹ ہے، اس کو انڈرلائن کر لیجئے، ان کنتم مؤمنین، آپ کے جتنے بھی مدود ہے اس کا خیال رکھیے، ولا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، آیت کا اتنا حصہ جو ہے نا وہ آپ کا سورہ المائدہ میں بھی آتا ہے، انہم لن یضروا اللہ، اس کو مارک کر لیجئے، پہلے بھی یہ پیچھے گزر چکا ہے، یہاں پر دیکھیے اور وہاں پر حرکت کا فرق ہے تھوڑا سا، ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا، آئی تھنک ہم نے 2 صفحے پیچھے پڑھا تھا کہ آگے آئے گا میرے خیال سے، ٹھیک ہے، ہاں جی وہاں پر آ بھی آتا ہے، پیچھے بہرحال یہ گزر چکا ہے، یہاں پر یہ لاسٹ آ رہا ہے، لن یضر اللہ، وہاں پر فتح کے ساتھ ہے، یہاں پر ضمہ کے ساتھ ہے، یرید اللہ الا یجعل، جیم پہ کلکلہ ہے، لہم حظا فی الآخرہ ولہم عذاب عظیم، ان الذین غنہ نشتروا الکفر، ٹھیک ہے، تروا نہیں ہے، تروا الکفر بالایمان لن یضر اللہ شیئا، دونوں پہ دمت آپ کا، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دمہ ہے اور یہاں پر بھی دمہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ، مد متصل پھر آپ کا غنہ، سوری منفصل پھر آپ کا غنہ، نملی مد اصلی، لہم خیر لانفسہم، انما نملی لہم لیزدادوا، آپ کا یہاں پہ مد منفصل ہے 4 حرکت، اثما، ولہم عذاب مہین، یہ جو آیت ہے نا یہ آیت نا مشکل نہیں ہوتی ہے لیکن اس کو پڑھتے وقت نا تھوڑا سا ٹنگ ٹوسٹر ضرور ہوتا ہے، تو اس کو جیسے آپ بار بار دیکھ کر پڑھنے سے نا انشاءاللہ، اور پھر تھوڑا سا اس کو کہتے ہیں نا اپنی زبان میں رٹا لگانا، تھوڑا سا آپ کو اس کا رٹا لگانا پڑے گا زبان پہ فلوئنٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو بار بار اس کو پڑھیے گا، چاہے دیکھ کے پڑھیں چاہے زبانی پڑھیں، جس سے آپ کی یہ جو انما نملی لہم اور پھر انما نملی لہم اس کا کنفیوژن نہیں ہوگا آپ کو انشاءاللہ۔ آیت نمبر 179 ما کان اللہ لیذر المؤمنین، دال نرمی سے ادا ہوگا، علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث، زائے ہے، زائے اور دال کے فرق کو واضح رکھیے گا، الخبیث من الطیب، طیب نہیں پڑھنا اسے، ٹھیک ہے، طیب نہیں ہے، من الطیب، وما كان الله طا پہ کلکلہ ہے، لیعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ، یہاں پر مدسی ہے، من رسولہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ، اس کے بعد تؤمنو جھٹکا دیکھیے، یہاں پر مدسلی دیکھیے، وتتقوا فلکم اجر عظیم، بارک اللہ فیکم، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اب ہم اپنی میمورائزیشن کی طرف چلتے ہیں، اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں،
ورنہ پھر ہم اپنی تحفیظ شروع کرتے ہیں. اللہم صلی وسلم. الحمدللہ. چلے انشاءاللہ give me just few seconds انشاءاللہ. About this dua portion in ayah number 173. What is it about? What's جی اس کے بارے میں کیا سوال ہے آپ کا؟ We can just recite this portion, that portion as a dua. جی دعا تو پڑھ سکتے ہیں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. How to remember similar ayahs? Don't worry about it right now. مجھے یاد پڑتا ہے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا جب آپ سورہ المائدہ پہ پہنچیں گے نا تو پھر آپ نے مجھ سے کہنا ہے کہ سملر آیتیں کیسے یاد کریں. بچوں کو بریانی نہیں کھلائی جاتی, اسپائسی کھانے نہیں کھلائے جاتے, نرم نرم غذائیں کھلائی جاتی ہیں, میٹھی میٹھی, زود ہضم. سبحان اللہ. آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت عاقل بالغ سمجھدار ہیں الحمدللہ. الحمدللہ. اور آپ لوگ ماشاء اللہ تبارک اللہ علم اور عمل میں بھی بہت آگے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے. لیکن جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں نا اس میں ابھی آپ بیبیز ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. سینئر آہستہ سے گرو ہو رہے ہیں سبحان اللہ. لیکن یہ کہ انشاءاللہ سبحان اللہ. بیسکلی کچھ آیات جو ہوتی نا وہ اتنی زیادہ آپ کو جیسے اس میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی. ابھی صرف آپ 2 صورتوں پہ نا تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنا مسئلہ نہیں آپ کو ہونا چاہیے. کیوں مسئلہ ہوتا ہے؟ جب ہم اپنی آیتوں کو مصحف سے زیادہ دیر تک دیکھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, جب ہم یاد کرتے ہیں نا تو اس وقت اپنے ذہن میں اس کا امیج پختہ نہیں کرتے ہیں. اس کی وجہ سے پھر ہمیں سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران کے اندر یہ شکوک ظاہر شروع ہو جاتے ہیں, متشابہات میں مشکل ہونے لگتی ہے. تو ایک تو یہ کہ یاد کرتے وقت اس کو اچھی طرح سے پکا کیا کریں, اور دوسری بات یہ کہ اگر کبھی آپ کو ایسے ہو نا 2 قرآن سامنے رکھ لیں اور دیکھ لیں, ایک کا ایک صفحہ دیکھ لیں, کھول لیں. جیسے فار ایگزامپل اگر یہ جو لن یضر اللہ اسی میں اگر آپ کو آیتوں میں تھوڑا شک پڑے نا تو ایک پہ ایک صفحہ کھول لیں, دوسرے پہ دوسرا صفحہ کھول لیں, قرآن 2 سامنے رکھ لیں اور اس کو دیکھ لیں کہ فرق کیا ہے. اتنا زیادہ فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے, کچھ آیات میں ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے. When we review should we look at مصحف؟ نہیں, ریویو آپ نے زبانی کرنا ہے. جب آپ نے یاد کرنا ہے نا تو اس وقت آپ اپنے مصحف کو دیکھیں اور زیادہ دیر تک دیکھیں. آنکھ مچولی کھیل کے نہیں یاد کیا کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا آنکھ مچولی والا یاد نہیں کیا کریں نا, اسی لیے پھر بعد میں مشکل ہوتی ہے. وہ والا یاد کریں جو پکا پکا کھلی آنکھوں سے ہوتا ہے, جو دل میں جاتا ہے, اس طرح یاد کیا کریں. جی, اور سب سے بہترین طریقہ جو ہے نا آپ کے سبق کو وہ کرنے کا وہ یہ کہ آپ اپنی نمازوں میں اس کو کثرت سے پڑھا کریں. آپ نا اپنی جیسے ماشاءاللہ الحمدللہ جیسے آپ لوگوں کی ماشاءاللہ البقرہ ہے نا تو آپ اپنا ٹارگٹ کر لینا اس کو کہ آپ کے 10 رب اس میں بنتے ہیں تقریباً. اور آپ اگر 10 دنوں میں اپنی نمازوں میں اس کو مکمل کر لیں, کتنا خوبصورت انداز ہوگا نا مکمل کرنے کا. آپ ویسے بھی کرنا ہے آپ نے تو آپ اپنی نمازوں میں پڑھ لیں اس کو. اتنا اچھا لگتا ہے آپ کو, اتنا فلو لگتا ہے جب آپ اپنی نماز میں اس کو پڑھتے ہیں نا رب کو 2 پیجز کر کے. اور اگر آپ کے پاس سارے دن میں ٹائم نہیں ہے تو فجر میں پڑھ لیں, بڑی جلدی پڑھا جاتا ہے فجر میں الحمدللہ. فجر میں آپ کو بہت جلدی نماز میں ریویژن ہوتا ہے, فوکس ہوتا ہے نا انسان. اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو اس سے پہلے اٹھ کے پڑھ لیں. جی بالکل. ورنہ دن کی اگر کسی کے بچے بھی چھوٹے ہیں نا تو وہ بھی اپنی نمازوں میں پڑھ سکتا ہے. آئی نو کہ کچھ نمازوں میں مشکل ہوتا ہے, ٹائم آپ مختصر پڑھنی ہوتی ہے اپنی نماز, لیکن اس میں بھی اگر آپ کنٹینیو رکھیں نا اپنا, جیسے فار ایگزامپل فرسٹ رب ہے آپ نے 2 صفحے فجر میں پڑھ لی ہیں, اب اس کے بعد آپ کے پاس ظہر کی نماز میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ پڑھیں,
تو جتنی آپ نے صورت پڑھنی ہے، جیسے اگر آپ نے الاخلاص ہی پڑھنی ہے تو اس کی الاخلاص کی بجائے آپ اگلی آیتوں کو پڑھ لیں، اس طرح کنٹینیویشن رکھیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ظہر میں 2 ہی صفحے پڑھنے ہیں؟ آپ نے سمجھ آ رہی ہے آپ سب کو میری بات؟ مطلب آپ کو کس نے کہا ہے نا، کس نے لازم کیا کہ آپ نے 2 ہی صفحے ظہر میں پڑھنے ہیں؟ آپ پیراگراف اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اب آپ نے یہ پڑھنا ہے، اب آپ نے یہ پڑھنا ہے، اب آپ نے یہ پڑھنا ہے. جی الحمدللہ، بالکل بالکل. اس سے یہ کہ آپ کا روٹیشن رہتی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک تسلی بھی رہتی ہے الحمدللہ کہ آپ نے ماشاءاللہ سے اپنی نمازوں میں اس کو مکمل کر لیا. چلیں الحمدللہ. چلیں جی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو. اللہ مبارک، اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے اور قرآن سے ہمیشہ جڑے رہنے پر استقامت دے. سورہ آل عمران آج کا ہمارا ٹارگٹ ہے ابھی 172 سے 175. شروع کرتے ہیں. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا حول ولا قوة الا بالله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح سبحان الله. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. 2 دفعہ اور اس کو دیکھ کر پڑھیں گے. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. Let's try without looking. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح
القرح. آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم. 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 شروع سے آیت کو دیکھ کر. الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. زبانی. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ایک دفعہ پھر زبانی انشاءاللہ. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ اب آپ اپنی اس کو زبانی پڑھ کے پرسنٹیج ٹائپ کیجئے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. لا حول ولا قوة الا باللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل الحمدللہ. بسم اللہ ما شاء اللہ تبارک اللہ. الحمدللہ. الحمدللہ کثیرا. الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہم بارک.
اللہم بارک لا حول ولا قوت الا باللہ. چلیں انشاءاللہ آیا نمبر 173. سبحان اللہ. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. Beautiful ayah, subhanallah. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ایک ایک ورڈ کا میننگ ذہن میں رکھیں اب جب میں پڑھوں تاکہ آپ کے ذہن میں آیت کا سیکونس جو ہے وہ پختہ ہو جائے. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. آگے بڑھیں گے. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا الذين سے الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا زبانی الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين ایک دفعہ دیکھ کر اور ایک دفعہ زبانی انشاءاللہ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سبحاني الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل بارک اللہ فیکم الحمدللہ اس کو پڑھیے اور اپنی پرسنٹیج ٹائپ کریں اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد لا حول ولا قوة بارک اللہ فیکم جزاکم اللہ خیرا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ
Alhamdulillah. Alrighty. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Inshallah. 174. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا. Let's begin. Bismillah. Astaghfirullah. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. 3 دفعہ اس کو دیکھ کر پڑھیں آپ لوگ اور 1 ٹائپ کریں اس کے بعد انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ. چلیں اب اس کو زبانی پڑھیں, کوشش کریں زبانی پڑھنے کی. پرسنٹیج ٹائپ کیجیے گا once you're done.
ماشاء اللہ، اللہم بارک، لا حول ولا قوة الا باللہ. استغفر. ماشاء اللہ، اللہم بارک، لا حول ولا قوة الا باللہ. چلیں انشاءاللہ آیت کو مکمل کرتے ہیں، پڑھ کے پھر اس کو مکمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے. فانقلبوا، دیکھ کر پڑھ لیجیے گا تاکہ ذرا اور امیج پختہ ہو جائے انشاءاللہ. بسم اللہ. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. 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 فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ فیکم. ایک دفعہ اس کو آپ زبانی پڑھیں آیت کو اور اس کے بعد پرسنٹیج ٹائپ کریں انشاءاللہ. اللہم صلی وسلم. رب یسر ولا تعسر. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. اللهم بارك. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. چل الحمد للہ. ماشاءاللہ، اللہم بارک، لا حول ولا قوة الا باللہ. آیت نمبر 175 جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کر دوں گی، تو پھر آپ اس کو رات تک جو ہے اس کو مکمل کر لیجیے گا، ٹھیک ہے. لم یمسسہم، اگر سانس ٹوٹ رہی ہے تو رک جائیں، لیکن پھر اعادہ کر کے دوبارہ سے اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے. لم یمسسہم یہاں تک اگر رک رہے ہیں، سانس ٹوٹ رہی ہے تو پھر دوبارہ اٹھا کے وہاں سے پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اور میں اس آیت پہ جیسے پچھلی آیت پہ بھی اگر آپ دیکھیں ایسا کرتے ہیں، پہلے تینوں آیات کو ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اگر کچھ بات کرنی ہوگی ادروائز پھر انشاءاللہ we'll conclude our session. آیت نمبر ایسا کیجئے 171 سے پڑھیے گا، ٹھیک ہے. 171 onwards. Let's do it together. بسم اللہ. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم
قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. بہت ہی پاورفل آیات ہیں، جب آپ پڑھیں تو ضرور غور و فکر کیجئے گا کہ یہ جو خاص طور پہ آیت تھی نا 172 جس میں یہ بات آتی ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح. رائٹ، لیٹ می جسٹ کوکلی ڈو اٹ، کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا. یہ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ مشکل پیش آنے پر بھی، تکلیف پہنچنے کے بعد بھی وہی کام کرنا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے نا، اس کو اگر ہم اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں ہر موقع پہ نا، للذین احسنوا واتقوا، رائٹ، احسان اور تقوی. And I'm not talking about big things, I'm talking about little small things at home, right? Little small things at home. Just think about all day ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. کبھی بچے کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی اور کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی ہسبینڈ سے کوئی بات ہو جاتی ہے، کبھی اسی طرح کوئی اسٹوڈنٹ کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی ٹیچر کچھ کہہ دیتی ہے. تو اس کے بعد بھی احسان کا رویہ اور اللہ کا تقوی، سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں وقالوا حسبنا فخشوهم فزادهم ایمانا. تو مصیبتیں اور مصائب اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو ایمان میں، مومن کو ایمان میں زیادہ کرتی ہیں اور اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، کیونکہ وہ مومن جو ہے وہ کس بات پہ یقین رکھتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. رائٹ، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم. آپ لوگوں سے انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.